الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق کے خواجے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز صدر محفل حضرت علامہ اسماعیل صاحب، بانی محفل حضرت مولانا سید نذیر میاں صاحب، برادر ذی قدر سید افروز میاں صاحب، برادر عزیز برادر معظم حضرت مولانا صادق رضوی صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام باصفا ذویل احتشام ذویل احترام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤ اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینام، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سبحان دل اللہ۔ اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پنائے چرخ کہن پھول، دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، سبحان اللہ۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل دستار حفظ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور دو عنوانات کا اعلان آپ نے سماعت کیا ہے اور آپ نے سنا بھی دیکھا بھی ہوگا کہ آج کی محفل کا عنوان ہے قرآن مقدس اور اہل بیت۔
اسی مناسبت سے حدیث ثقلین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حالانکہ ہر دو عنوان اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں، مگر بہت وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا کیونکہ سردی کا موسم ہے اور بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں۔ سردی اتنی کڑاکے کی ہے کہ اب شامیانے کی چھت سے شبنم کے قطرے بارش کی شکل میں گر رہے ہیں، لیکن آپ کے حوصلے کی میں داد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کہ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ آمین۔ ایسی سردی میں بھی اپنی حاجتوں کو روک کر کے آپ لوگ ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ میری سنی قوم کی، میری مسلم قوم کی علماء کے ساتھ عقیدتیں اور اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کی نسلوں کو دونوں جہان میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائیں۔ لیکن کم سے کم میں آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو بہت شارٹ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین فرمایا، اور ثقلین تثنیہ ہے جو ثقیل کا، یعنی کہ وہ اس چیز کو ثقیل کہتے ہیں جیسے کہ ایک مقام پر بخاری کی آخری حدیث میں بھی جو ہے وہ ثقیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان پر یہ دو کلمے بہت بھاری ہیں، یعنی کہ جو بہت بھاری ہو، جو بہت قیمتی ہو، جو بہت وزنی ہو، اس کو ثقیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کے متعلق بھی ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، کشش ثقل، حالانکہ اس کی حقیقت جو بھی ہو، اس پر جس کا اختلاف اتحاد ہو، وہ کوئی میں جو ہے اختلاف اور بحث و مباحثہ یا مجادلے مناظرے کا کوئی بھی معاملہ شروع کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے۔ ثقیل اس کو کہتے ہیں جس میں کشش بھی ہو، جس میں کھچاؤ بھی ہو، جو قیمتی بھی ہو، جو مضبوط بھی ہو، جو وزنی بھی ہو، جو بھاری بھی ہو، اور اتنا بھاری ہو کہ اس کو پکڑنے والا بھی ہلکا نہ رہ جائے، اتنی مضبوط ہو کہ اس کو تھامنے والا بھی کمزور نہ رہ جائے، اتنی کشش ہو کہ سب کی جو ہے وہ کھچاؤ ایک طرف ہو اور ان کا اپنا کھچاؤ ایک طرف ہو۔ اگر یہ جملے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو تم میں ثقیل چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تم پکڑے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا جب گمراہی عام ہو جائے، جب گمراہی پھیل جائے، اس وقت تو اپنے داڑوں سے ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر۔ گمراہی سے بچانے کے لیے دو چیزیں چھوڑی، فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلے کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا جب گمراہی کے دلدل میں لوگ پھنسنے لگے، جب لوگ گمراہی کے دلدل میں ڈوبنے لگے، اس میں جو دو چیزوں کا دامن پکڑنا ہے، اس میں پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کا دامن پکڑ لینا، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز پر گفتگو کرنے سے پہلے آج یہ ذرا کتاب اللہ کے متعلق کچھ باتیں سن لیں۔ ہوگی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و رب حبیبنا صلی محمد صلی وسلم اللہ تعالی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اصل میں جلسے والوں کو کچھ نہ کچھ
اہم باتیں کرنی ہوتی ہے وہ ضرورت ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو موقع دے دینا چاہیے کہ وہ بات اپنی کر لیں، اگر کچھ اور رہ گئی ہو تو وہ بھی فرما لیں، تو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، کوئی بات نہیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ۔ رب اللهم صل صل على وسلم سيدنا دائما وحبيبنا ابدا على محمد صلى الله حبيبك تعالى خير عليه الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين۔ اصل میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں کہ میں اس کو لفظ ب لفظ سنا دوں، وہ جو دل پر وارد ہوتی ہے بات تو پھر وہ بات کہی جاتی ہے تو ذہن سے نکل جاتی ہے، اس کے لیے آپ معاف فرمائیں، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں تو بات آتی ہے۔ اللهم صل اللهم على صل سيدنا على وشفيعنا سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افروز میاں، میں نے کبھی حقانی تقریر، روحانی تقریر، عرفانی تقریر کا کبھی مطالعہ نہیں کیا ابھی تک موقع نہیں ملا۔ درشی پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی اللهم علی صل على سیدنا سيدنا مولانا وشفيعنا محمد وحبيبنا مولانا معدن محمد الجود صلى الله عليه والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں وزن بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، کشش بھی ہے۔ بے شک پہلی چیز اللہ کی کتاب، بے شک کتاب اللہ، قرآن، اللہ کی کتاب۔ اور یاد رکھنا اللہ کی جتنی کتابیں آئی زمین پر وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت موجود نہیں ہے، جو اللہ نے بھیجی تھی اس میں لوگوں نے اس کتاب کے ماننے والوں نے اور اس نبی کے امتیوں نے اس میں ترمیم کر دی۔ اگر جو کتاب نازل ہوئی تھی ہو بہو، بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے، اگر وہ کتاب بالکل مکمل موجود ہے تو اس کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، حالات کیسے بھی ہو، حکومت کیسی بھی ہو، مسلمانوں کے حالات کتنے ہی بگڑ جائے، قرآن مقدس میں کبھی تبدیلی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لینا۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہزاروں کا عاشقان رسول کا جمع غفیر ہے، اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، مولانا میں تکلیف میں ہوں، مولانا میں مصیبت میں ہوں، میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، سب کے مسائل ہے، لیکن آؤ آج ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ اکبر، اگر تو روزی کے معاملے میں تکلیف میں مبتلا ہے، بچی کو رشتہ نہیں آتا یا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بے چینی کا مسئلہ ہو، بے قراری کا مسئلہ ہو، تکلیف کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے، اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لو، قرآن کا دامن پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو، جب وہ مرنے والا ہو، موت کے قریب وہ ہو، اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر، اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ توجہ کرنا، میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہوا اور جو ہے وہ سردی کا موسم ہے، لیکن دو باتیں، دو عنوان ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا، ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی، لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کی بھی
तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका क्या फरमा रहे हैं? जब कोई मरने वाला मर रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी पर सकरात का वक्त तारी हो, जब किसी का इंतकाल हो रहा हो, उस वक्त करना क्या है? उसके पास बैठकर कुरान की तिलावत करना है। सूरह यासीन का नाम लेकर के बात की गई, और भी सूरतों का जिक्र आया, लेकिन सूरह यासीन का जिक्र कसरत से है। सूरह यासीन की तिलावत करो, क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं सूरह यासीन की बरकत से उसकी मौत की तकलीफ आसान हो जाएगी, उसकी बेशक। मौत की तकलीफ कम हो जाएगी। थोड़ा तवज्जो करना, उलमा से पूछो, उलमा का जम्मे गफीर मौजूद है, बड़े बड़े उलमा यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े खुतबा यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े दानिश्वर यहाँ पे मौजूद है। जिंदगी की तकलीफ की कोई हैसियत नहीं होती। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, देखो जिंदगी में अगर कोई तकलीफ में मुब्तला हो तो कम से कम दोस्त कहेगा यार तू टेंशन मत ले, हम तेरी तकलीफ को शेयर कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कारोबार में नुकसान हो गया, अगर तेरा दिवालिया हो गया, अगर तेरे पास जो है मामलात खत्म हो गए पैसे के, एक काम कर, हम सब मिल करके तेरा साथ देते हैं, कुछ पैसे हम लगा देते हैं। दोस्त भी सपोर्ट करते हैं, भाई भी सपोर्ट करते हैं, अम्मी भी सपोर्ट करती है, बाबा भी सपोर्ट करते हैं। यानी दुनिया की कोई तकलीफ ऐसी नहीं जिसमें सपोर्टर न मिल जाए, जिसमें पार्टनर न मिल जाए, जिसमें मददगार न मिल जाए। अल्लाह अकबर। अगर कोई तकलीफ आती है ना तो दोस्त कहते हैं यार तू परेशान न हो, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून गिरा देंगे। माँ अपना पल्लू जो है अपने बेटे के पसीने से पोंछती हुई नजर आती है, मेरे लाल पूरी जिंदगी की पूंजी तज दूंगी लेकिन तेरे पेशानी पर मायूसी की सिलवटें नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर। दुनिया की मुसीबत वो है जिसमें आपको पार्टनर मिलेंगे, मददगार मिलेंगे, और दुनिया की मुसीबत को कोई ना कोई हल है, उसका कोई ना कोई हल है। लेकिन अल्लाह अकबर, मौत की तकलीफ क्या है, मौत की मुसीबत क्या है? अल्लाह अकबर। अगर सरहाने बेटे एक नहीं 10-10 बेटे भी सरहाने खड़े हैं तो बाप की मौत की तकलीफ को कोई एक बेटा नहीं उठा सकता, कोई बेटा उसको शेयर नहीं कर सकता, औलाद उसको शेयर नहीं कर सकती, बहुएं उसको शेयर नहीं कर सकती। और मौत की तकलीफ कितनी सख्त है, आइए उसकी एक झलक आपको बता दूं। अपने मसाइल का हल याद रखना सिर्फ तावीज़ात के अंदर नहीं है। तावीज़ात में डूबने वाली मेरी सुन्नी कौम सुन लो, हर मुश्किल का इलाज तावीज़ नहीं है। तावीज़ात में सहर और जादू का इलाज तो हो सकता है, लेकिन हर मुश्किल का इलाज नहीं है, हर मुसीबत का इलाज नहीं है। तावीज़ात पर तकिया करके बैठने वाली मेरी कौम, तेरे लिए तो अल्लाह के रसूल ने नुस्खे कीमिया अता किया है। बेशक। सुन लो मौत की तकलीफ क्या है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसको फकी अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अल्लाह अकबर। जब कोई इंसान दुनिया से जा रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी को मौत आ रही हो, अल्लाह अकबर, यहाँ नेक और बद की तमीज नहीं है, ये नेक और गुनहगार की अभी यहाँ पर तफरीक नहीं है, या मुतलकन सबके लिए बयान किया जा रहा है। जब कोई दुनिया से जाता है, चाहे नेक हो या गुनहगार, उसके सीने पर ऐसा बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को उसके सीने पे रख दिया गया हो। अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान रख दिया जाए तो उस वक्त तो उसको कितनी तकलीफ होगी, उस वक्त तो उस मरने वाले को तकलीफ होती है। अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, शराब की नशिशों को आग आबाद करने वालों की तवज्जो चाहता हूँ, रात रात भर इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे भाइयों गौर तो करो, एक मंजिल वो आप पर भी आनी है, वो मुझ पर भी आनी है। वो मंजिल कौन सी है? वो मौत की मंजिल है, वो घाटी मौत की घाटी है, मरना सबको है। अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जमीन और आसमान अगर किसी के सीने पे समेट कर रख दिया जाए तो उस वक्त तो जो उसकी तकलीफ होगी वो तकलीफ मरने वाले को होती है। जरा तसव्वुर करो, अगर घर का पंखा सीने पे गिर जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। सीने पर पत्थर लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते वक्त अगर कार
तलवार की स्टेरिंग सीने पर आ जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, वो कैफियत आप पर भी आने वाली है, वो कैफियत मुझ पर भी आने वाली है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर, सीने पे जमीन और आसमान को रख दिया जाए तो वो तकलीफ ना होगी, मरते वक्त वो तकलीफ होगी। उसके बाद हजरत सैयदना अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इतनी सी पे बस नहीं, जब मरने वाला सांस लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, उसको ऐसा तंग कर दिया जाता है नाक के सुराख को, उसको यूं लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। इतना तंग कर दिया जाता है, इतना तंग कर दिया जाता है कि यूं लगता है कि जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना अम्र इब्ने आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर किसी के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और फिर उसकी डंठल उसके नीचे के मकाम से कोई खींचे इस तरह से कि उसकी रग रग में बबुल का कांटा चुभा हुआ हो और खींचने वाला जोर से खींचे, तो उस वक्त उसके पेट की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी रगों की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी शरियानों की कैफियत क्या होगी। अम्र इब्ने आस कहते हैं, जब रूह निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बबुल का कांटा का दरख्त पेट पे उगाकर कोई नीचे से खींच रहा है। ये कैफियत होती है मरने वाले की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितना तकलीफ मरने वाले को होती है। अल्लाह के सच्चे नबी गैबदा फरमाते हैं, एक इंसान को 313 तलवारों से एक साथ हमला करके मारा जाए तो 313 तलवारों की ज़रब उतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त होती। ये मौत की तकलीफ है और इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी मुंह में निचोड़ दिया जाए तो वो प्यास को कोई बुझा न सके। और रिश्तेदार चमचे चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। अब इस तकलीफ, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में सुनी, ऐसी कब तकलीफ कभी दुनिया में देखी, कभी नहीं देखी होगी। किसी ने कितना सताए, कोई कितनी तकलीफ पहुंचाए, कारोबार कितना उजड़ जाए, कारोबार को कितनी भी तकलीफ हो जाए, कुछ नहीं। और उस वक्त तो कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं। कोई तसल्ली क्या दे सकता है, क्योंकि कान भी काम नहीं कर रहे हैं, जबान भी काम नहीं कर रही है, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मरने वाले के जिस्म की ताकत न खींची जाए तो वो पागलों की तरह जंगलों में भागे और उसकी आवाज ऐसे निकले जैसे बैल काटने के बाद जैसे वो चीखता है, उसके चीखने की आवाज तुम सुनो। लेकिन अल्लाह की हिकमत ये है कि वो मरने से पहले उसके हाथ की, पैर की, चिल्लाने की ताकतें खींच लेता है ताकि वो हाथ पैर को इधर उधर न कर सके, तड़प न सके, बेचैन न हो सके। अगर लोग मरने वाले की उस मौत की कैफियत को जान लें तो शादियां करना छोड़ दें, शादीशुदा बीवियों के पास जाना छोड़ दें, फरमाया अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दें, अच्छा खाना खाना छोड़ दें और लोग इस्तिग़फ़ार करते हुए जंगलों में पागलों की तरह भटकते रहे। मरने वाले को मौत के वक्त जो तकलीफ होती है वो तकलीफ जानवरों को पता चल जाए तो तुमको गोश्त खाने ना मिले, जानवरों की चमड़ी से उनकी हड्डी से उनकी चमड़ी लग जाए, जानवर जो है वो गोश्त खत्म कर दे, ये कैफियत है मरते वक्त की। लेकिन अब सुनना मुसलमानों, मेरे उसी नबी ने जिसने ये तकलीफें बयान की, फरमाते सूरह यासीन पढ़ो, अगर तुम कुरान की तिलावत मरने वाले के पास करोगे तो कुरान की तिलावत की बरकत से उसकी ये सब तकलीफें खत्म हो जाएगी, तकलीफों में आसानी हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस कुरान की बरकत से, जिस कुरान की बरकत
سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا، توجہ کریں، قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے، دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر، تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے۔ جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے، اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہو؟ قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو۔ قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو۔ آپ یہ جو سنتے ہیں نا، قرآن کو تھامنے والی قوم، اے بوریا نشین قوم، وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی، وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، وہ قوم، اللہ اکبر، جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری، جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا، تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے، کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ کیسر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے۔ آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، قرآن تھام لو، قرآن پکڑ لو۔ صرف تیجے 10ویں 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ، اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں۔ کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو، کم سے کم ایک صفحہ پڑھو، اور صرف اس لیے نہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں، یہ بات یاد رکھنا، صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد اللہ فاضل، فخر الاماثل، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان شریف، آپ کے مراد آباد کے وہ عظیم ہستی بلکہ آرام بھی فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ تفسیر بھی پڑھو، بہت شارٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو قرآن کی آیت لکھ کے سینے پہ لٹکا لے، جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، زبان پر سچائی جاری ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی شخصیت باروب بنے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی شخصیت با اثر بنے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی ذلت عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے۔ قرآن پکڑ کر تو دیکھو، قرآن تھام کر تو دیکھو، قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے، قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ، قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے، اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ، قرآن مقدس کو سچے دل سے تھام کے دیکھو، انشاءاللہ جو وہ دشمن مغلوب ہوگا، آپ کو غلبہ نصیب ہوگا۔ وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی۔ ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو، قرآن تھام کے دیکھو، سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو، سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں، مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ قرآن کو پکڑو، اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، قرآن بلند کر دیتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، قرآن عروج دیتا ہے، قرآن کامیابی دیتا ہے، قرآن کامرانی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی
کی نازل کردہ کتاب ہے. جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی. اور میرے آقا نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب بپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا, قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا, تعلیم قرآن کا انقلاب تھا. ایک روایت دل کے کانوں سے سن لے. ایک شخص ہے جن کا نام حضرت طفیل ہے, حضرت طفیل ابن عمرو دوسی ہے. اللہ اکبر. وہ مکہ المکرمہ آئے. توجہ کرنا میرے نوجوانوں, جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو دنیا دیکھ لی ہے. اے جوانوں, اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. ہمیں قرآن تھامنا ہے, قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے. قرآن کی طرف آؤ. اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا, نہ عرب کی طرف بلایا, نہ عجم کی طرف بلایا, نہ سیاہی کی طرف بلایا, نہ سفیدی کی طرف بلایا. میرے آقا نے نہ خطے کی طرف بلایا, نہ قبیلے کی طرف بلایا. حضور نے قرآن کی طرف بلایا. آؤ قرآن کی طرف پلٹیں, آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں, آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں. اللہ اللہ. دشمن دوست کیسے ہوتے ہیں, بیگانہ اپنا کیسے ہوتا ہے. اللہ اللہ. طفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا. مکے میں ہنگامہ تھا, مکے میں طوفان تھا. کیا طوفان تھا؟ جو بھی تاجر مکے میں آتا اس کو آتے ہی مکے والے گھیر لیتے. مکے کے وہ دشمن, وہ گنڈے جو رسول اللہ کے خلاف تھے, وہ گھیر لیتے. ان میں اونچا اور بڑا نام جو ہے, اللہ اکبر, اس بدماشی میں ابو جہل کا ہے. یہ بڑا زیادہ بدتمیز تھا, اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا. طفیل کہتے ہیں ابو جہل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, طفیل محمد کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں, میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے. کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. طفیل ان کے قریب نہ جانا, جو ان کے قریب جاتا ہے معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں, ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے. تو نے بھی قریب نہ جانا ورنہ تو جادو کا شکار ہو جائے گا, تو اپنے مذہب سے بدزن ہو جائے گا, تو اپنے مذہب سے دور ہو جائے گا. طفیل کہتے ہیں ابو جہل نے اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا. یاد رکھنا, بزدل دشمن ہمیشہ پروپیگنڈے سے کام لیتا ہے, لیکن اہل حق کو پروپیگنڈے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ جو حق والے ہیں ان کو پروپیگنڈے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ بزدل دشمن پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا ایک جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں پھول پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے, اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا. آج بھی اسلام کا بزدل دشمن غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے, انہیں کرنے دو اور بہت کرنے دو. آپ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ. پھول پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں, خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے. مسلمان جوان قرآن میں یوں ڈھل جائیں کہ تاکوں کا قرآن کسی کو دکھے نہ دکھے, لیکن ہماری زندگی میں جو قرآن ہے لوگ اس کو دیکھ کے پکار کر کے کہیں جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہو. ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھل جانا ہوگا, اپنی زندگی میں قرآن شامل کرنا ہوگا. لیکن اللہ اکبر, بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا, اپنے ضمیر سے پوچھو مسلمان, کتنے مسلمان ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. واٹس ایپ گھنٹوں گھنٹوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں, فیس بک کتنے لوگ چلاتے ہیں, یوٹیوب کتنے لوگ دیکھتے ہیں, اور قرآن کتنے لوگ صرف پڑھنے کی, بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سن لیں. ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا, انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا نا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا, اندھا. جو دنیا میں اندھا پیدا ہو, دنیا کی کوئی چیز دیکھ پاتا ہے؟ اور قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا, قیامت میں تو جنت ہوگی, قیامت میں تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اندھے اٹھو گے قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے, کیا مزے لوگے؟ قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سیکھ لو. علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ علماء کا جو اتنا درد ہے نا, پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, ٹائم نہیں ملتا. میں کہا کمپیوٹر سیکھنے کا ٹائم ملا, ڈاکٹر بننے کا ٹائم ملا, انجینئر بننے کا ٹائم ملا, وکیل بننے کا ٹائم ملا. واٹس ایپ سیکھا, بڈھے بڈھے واٹس ایپ چلا رہے. چلائیں, اچھی بات ہے, کوئی میں وہ نہیں کرتا, لیکن بڈھے واٹس ایپ چلا رہے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے.
ہر 2-4 منٹ پر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے، کیونکہ کوئی کام ہی نہیں۔ وہ بڑے بوڑھے، معاف کرنا، بڑی عجیب بات ہو گئی ہے، نوجوان تو جہاں بیٹھے وہاں، بلکہ اب تو لوگ اسٹیج پر بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹاتے، وہ اس پہ گھسے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا گیا جب رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو تو اس بات کا احترام ایسے ہی کیا جائے جیسے اگر حضور ہمارے سامنے ظاہر میں موجود ہوتے تو ہم حضور کا کتنا احترام کرتے۔ حضور کی باتوں کا بھی اتنا ہی احترام ہونا چاہیے۔ یہ کیا موبائل 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 کا نشہ کاری ہے ایک دم، اور لوگ ہنستے ہیں اصلاح کرنے پر۔ حضور کی باتیں ہو رہی ہے، موبائل میں ہے، موبائل لے کر کے کھڑے، موبائل لے کر کے بیٹھے۔ اللہ کے بندو، جب پتا ہے کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں مل جائے گا، تم اپنا وقت ضائع کیوں کرے؟ تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے، تمہاری توجہ حضور کے فرامین پر کب ہے؟ محروم نہ بنو، آداب سیکھو، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ غلط پروپیگنڈا ہونے دو، قرآن سیکھو، قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو، اور فقیر کی بات لکھ کے رکھنا، قرآن جس دن مسلمان کی زندگی میں شامل ہو جائے اس دن ہمارے لیے انقلاب کا دن ہوگا، اس دن ہمارے لیے ترقی کا دن ہوگا۔ قرآن تھام لو، سیکھ لو، اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی اچھا عالم مل جائے 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔ 3 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو، اور اچھے سے اگر 5 پارے پڑھ لیے کسی اچھے عالم سے تو آگے کے 25 پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اتنے ہزاروں کے مجمع سے اگر آپ یہ کہتے نا کہ امین القادری ہمارے پیر پکڑے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے، تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا کہ قرآن پڑھ لو۔ ڈاکٹر بنو، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، سب بنو، لیکن پہلے قرآن کے قاری بنو، کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، جو ڈگری قبر کے اندر کام آئے گی وہ ایمان کی ڈگری ہوگی، جو ڈگری قبر تک جائے گی۔ بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اس کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا، قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا۔ قرآن سے شوق پیدا کرو، قرآن سے ذوق پیدا کرو، اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا۔ آج نہیں آتا، آپ کو قرآن کے بغیر اچھا ہی نہیں لگے گا۔ قرآن آپ کو بڑا خوبصورت، اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، اللہ کا کلام کیا چیز، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات کہہ دوں، خدا سے اچھا کوئی نہیں، اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام۔ اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، جو صرف اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خالہ اماں سے نہیں پڑھانا، ایرے گہرے سے نہیں پڑھانا۔ جو بہترین قاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانا، کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچ کرو۔ میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا، ابو جہل نے، طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے، کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی ڈال لی کان میں۔ توجہ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں، کانوں میں روئی ڈال لی اس نے، طفیل نے، اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے، میں ملوں گا بھی نہیں، ان کی بات سنوں گا بھی نہیں۔ کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی، اب مجھے، چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، آخری رات آ گئی، مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن۔ میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے، چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہوئے۔ کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکے والے وہ بھی کرتے تھے، آس پاس والے بھی کرتے تھے، تو میں کعبے کا طواف کر لوں۔ تو طواف کعبہ کے لیے جب میں نے مطاف پہ قدم رکھا تو طفیل کہتے ہیں، اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ طفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند کی دودیا روشنی، میں اپنے الفاظ کے جامع بطور مفہوم پیش کروں، چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی، اور غلاف کعبہ سے چھن چھن کر انوار و تجلیات نکل کر
قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک دلکش سی آواز، ایک سریلی سی آواز، اس آواز کا کیا کہنا جسے لہن داؤدی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے۔ ہائے ہائے وہ آواز، لہن داؤدی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب داؤد زبور پڑھتے ہیں، توجہ کریں، داؤد زبور پڑھیں تو داؤد کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھہر جائیں، ہوا رک جائے، پانی بہنا بند ہو جائے، یہ داؤد کی تاثیر علیہ السلام۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالق کائنات، خلاق کائنات، کائنات کو پیدا کرنے والا خداوند قدوس اس آواز کا مشتاق ہے، مشتاق۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جگہ جگہ قل کیوں ہے؟ یعنی محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے۔ یا اللہ پاک کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے، یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو استاد زمان بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ طفیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آ گئی، میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا، آواز والے کا انداز کیا ہوگا۔ آواز خوبصورت، کلام خوبصورت، اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں۔ طفیل کہتے ہیں میں بےتاب ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سوچا یہ شاعری بھی نہیں، یعنی نظم بھی نہیں، یہ نثر بھی نہیں، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، نظم کہیں تو کیسے کہیں، نثر کہیں تو کیسے کہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اس کا کوئی جواب ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہاں ردیف و قافیے کی ساری رانائیاں قربان ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آئے کہاں سے لائے کلام؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى آلہ یتمطى اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ یہ رانائیاں تو دیکھیں، کروڑوں ردیف و قافیے بھی حیرت سے تک رہے ہیں کہ آخر اس کلام کو کہے تو کیا کہے۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں سوال ہی نہیں بلکہ جسم میں جان۔ لو ردیف اور قافیے کی یہ رانائیاں، لیکن نہ ہم اس کو ردیف کہتے ہیں نہ قافیہ کہتے ہیں۔ قرآن کی رانائیاں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ اللہ، اختصار دیکھیں تو یہاں تک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اختصار کی انتہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اللہ، اور معنی کا حال یہ توجہ کریں، کسی کے کلام میں اتنے معنی نہیں، توجہ ہے آپ کی، جس کے رب کے کلام میں معنی۔ قرآن کا نزول بند ہو گیا، قرآن کا نزول بند ہو گیا، معنی کا نزول آج بھی غلاموں کے دل پہ ہو رہا ہے۔ ایسے ایسے معنی، زندہ کلام ہے، زندہ کلام حی و قیوم کا۔ ایک مرتبہ سنا دوں آپ کو، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ لوگ معنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکے، الگ الگ معنی، روز نیا معنی۔
کوئی بن کے تو دیکھیے اس در کا غلام. ایک بار حضرت ابی بن کعب نے تلاوت کی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو بہت تھے. اس دن بیان یہ کیا والعصر زمانہ مراد ہے محبوب کا زمانہ ہے. والعصر عصر عصر اس سے نماز عصر بھی ہے وقت عصر بھی ہے، لیکن میرے امام نے اس کا ترجمہ کئی تفسیر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر یہ لیا زمانے محبوب کی قسم. والعصر کا مطلب محبوب تیرے زمانے کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ محبوب تمہارا زمانہ. خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، آقا فرماتے خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو لوگوں نے کہا کرنی سے کیا مراد؟ مطلب میرے زمانے سے کیا مراد؟ توجہ ہے آپ کی. عاشق کسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرنی سے کیا مراد؟ قرنی سے کیا مراد؟ وہ حضور کا وصال ہو گیا زمانہ ختم کا نہیں. جب تک خلافت راشدہ قائم رہی حضور کا ظاہری زمانہ موجود رہا، کیونکہ حضور نے عصری نہیں فرمایا بلکہ قرنی فرمایا، کیونکہ عصری کہتے تو بھی کام ہو جاتا. قرنی کیوں فرمایا؟ قرنی 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 جس میں قاف ہے، را ہے، نون ہے، یا ہے، مطلب اس میں بھی 4 حروف ہیں. قرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ. تو قرنی کا مطلب کیا؟ تو عشاق کہتے ہیں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد، توجہ کریں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد یہ صدیق کی قاف ہے. قرنی میں قاف صدیق کی قاف ہے، را عمر کی را ہے، نون عثمان کی نون ہے، یا علی کی یا ہے. مطلب بتایا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا. 4 یاروں کا زمانہ بھی میرا زمانہ. قرنی. اب جن کو خلافت راشدہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے. 4 یاروں کے بغیر کسی کا نہ گزر ہے نہ کسی کا بسر ہے. اس لیے کہ جو 4 یار والا ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کے پیار والا ہے. جو 4 یار والا ہے وہی سچا اہل بیت والا ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. قرنی قرنی. پہلے ابو بکر کا قاف لایا گیا، پتا چلا پہلا زمانہ ابو بکر صدیق کا ہو. بہرحال تو عرض کر رہا تھا والعصر زمانے محبوب کی قسم. اور فی ان الانسان لفی خسر، تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے. توجہ کریں قرآن کی درس اور بھی تفاسیر ہے. یہ جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مومن شبلنجی سے پڑھ رہا ہوں، ان کے حوالے سے. ہاں تھوڑا سا حوالہ بھی میں آپ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہاں سے کہہ گئے. تو جہاں سے کہہ گئے انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا، آپ کو کتاب ملے گی. ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے میں، جو تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں، لیکن اس میں فرمایا ابو جہل اس میں پہلے نمبر پر ہے. پھر کیا کہا؟ ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے کا اس سے ابو بکر صدیق ہے. وعملوا الصالحات کا اس سے عمر مراد ہے. وتواصوا بالحق اس سے عثمان مراد ہے. وتواصوا بالصبر اس سے سید السادات علی کے مرتضی مراد. 4 یار کی شان قرآن یوں بیان. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں 4 یار، ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول اللہ نے بیان. اور علامہ مومن شبلنجی کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے اہل بیت کے لیے خالص کی ہے. بہرحال اللہ اکبر عرض کر رہا تھا تو قرآن کا معنی آج بھی نازل ہو رہا ہے. تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز چہرہ کیسا ہوگا؟ دیکھا تو چہرہ ایسا ہی تھا
کیسا ہی تھا. کیسا تھا بتاؤں؟ آفا کہا گردیدم بہرے بتا ورزیدم. اللہ امام خسرو کہتے ہیں سرکار محبوب الہی کے خلیفہ توتی ہند ملک الشورى کہتے ہیں آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول غار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول سقن پھول بدن پھول. یہ شان ہے. بہرحال میں نے کہا تھا وقت زیادہ نہیں لوں گا, لیکن بہرحال حدیں ٹوٹ رہی ہے, میں سمیٹتا ہوں اپنی بات کو. اللہ اللہ تو فیل نے کہا یہ شان, یہ انداز, یہ ادائیں, اللہ اللہ. نماز مکمل ہوئی. آپ کون ہیں؟ دل تو چھین لیا. دل آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا ہائے ہائے ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں, گفتگو کا انداز تو دیکھیں. کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے, زمانہ خرید لے. اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بک جاتا. ان کو دیکھ لیتی نا مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتے. یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں, اس کو مولانا جمیل الرحمان کے 2 مصرے پہ قصہ مکمل کرتا ہوں. کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی یہ طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. کیا حسن ہے کیا جمال ہے. زلفیں اگر آ جائیں چہرے پر, توجہ کریں, زلفیں اگر آ جائے چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے. اور جب زلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن والضحیٰ کہتے ہوئے نظر آئے. اگر خرام ناز کریں مکے کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد, کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم, اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. ہائے 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 اللہ اکبر. حال یہ ہے اگر مسکرا دے تو وہ نجم کی تفسیر بن جائے, اگر زلفیں بکھر جائیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائے. علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت گیسوئے قرآن تفسیر قرآن گیسویت, آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گیسویت, روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی ایمات ہوئی. کہتے ہیں آپ کی ہمیں آپ کی ابرو قرآن کی آیتیں ہیں میرے لیے تو, اور آپ کی زلفیں تفسیر قرآن کی, اور کہتے روئے تو قرآن ماں, میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے. ایمات ہوئی ایمات ہوئی, آپ بھی ایمان ہے آپ بھی ایمان ہے. اور بریلی سے عبد الرحمن جامی کا ترجمہ یوں ہوتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال معذ الفابر اجل, تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. کون ہے آپ کون ہے؟ تو کہا میں محمد ہوں. فرمایا میں محمد ہوں. بھیا بیٹھو, تھوڑا ٹائم بچا لو, سردی کا خیال کرو, لوگوں کی ضرورت کا خیال, اللہ عمر دراز دے آپ کو. تھوڑا نعرے سے, تھوڑا ٹائم میرا بچا, کوئی نعرے سے مجھے اختلاف نہیں, حدود شرع میں رہ کے جو لگاؤ لگا سکتے, لیکن میرا ٹائم بچا دو, جلدی ختم کرنا ہے, بہت دیر سے بیٹھے. ہاں بہت سارے لوگ اپنی حاجتوں کو روک بیٹھے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ بیان مکمل ہو تو اٹھ. یہ میری قوم کی وفاداری کی انتہا ہے, میرے دل کی گہرا, آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہی حال ہے ہماری قوم کی وفا کا. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے, اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے.
जिस तरह नबी के नाम पे यहां बैठे हैं, जन्नत में नबी के साथ इस तरह बैठना नसीब हो जाए इंशाअल्लाह। फकीर के दिल की गुनहगार बहुत हूं, बदकार बहुत हूं, लेकिन निस्बत की वजह से दुआ कर रहा हूं कि खुदा उस बारगाहे अर्श मकाम के साथ बैठना नसीब करे, नसीब करे। कौन है आप? कहा मैं ही तो मोहम्मद हूं। आप भी मोहम्मद हैं? क्या पढ़ रहे थे? कहा ये अल्लाह का कलाम है। वो कहा आप किस चीज की दावत देते हैं? कहा नमाज पढ़ो। पहली बात क्या की? ईमान के बाद नमाज पढ़ो। उस वक्त भी नमाज ही की दावत थी, ईमान के बाद। आज नमाज नहीं, सब पढ़ेंगे मौलाना नमाज नहीं पढ़ना। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता मैं उससे बेजार हूं। हुजूर बेजार है, कुछ कर लें आप। बल्कि यहां तक फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यहां तक फरमाया। हदीस तावील की गई है हदीस की, इसका वो ये यहाँ वक्त नहीं। फरमाया बेनमाजी के साथ बैठोगे उस पे लानत बरसती आसमान से। बेनमाजी को ज़कात तक न दो, अगर बेनमाजी परेशान है गरीब है उसको ज़कात तक न दो, यहाँ तक फरमाया। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह के बंदो, कुछ डरो खौफ करो। ये किसने सबक पढ़ा दिया कि नमाज के बगैर भी आप जन्नत में जाएंगे? मरने के बाद आंख खुलेगी, जलसे का जहां और है, कयामत का जहां और है। हाँ, शायरी की दुनिया और है, हदीस की दुनिया और है। आप ये जो बहुत सीना सफर होके कहते हैं ना कि मैं जन्नती, मेरा जन्नत मेरे बाप की, मेरे भाई अल्लाह से डर, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी वो रोया करते थे। नमाज पढ़ो, नमाज मस्जिदों को आबाद करो, तौबा करो बेनमाजीपन से। और फरमाया ना ईमान ले आओ, नमाज की दावत, बदकारी से बचो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा। फरमाया कितनी अच्छी तालीम है आपकी। तो वैन ने कहा कितनी अच्छी तालीम है आपकी। तो फरमाया यही तालीम है। वो अबू जहल तो वो गुंडागर्दी कर रहा था, आपके खिलाफ बहकाता था। उसने फरमाया कि उसकी अपनी बात है, लेकिन मेरी बात है। कहा जो आप कहते हैं अगर वही हक है मुझे भी मुसलमान बना दे। तुफैल कुरान सुन के मुसलमान है। अस्की हुजूर अब अपने वतन जाना चाहता हूँ, कोई निशानी दे दे। सरकार ने पेशानी पे हाथ लगाया तो पेशानी चमक उठी। ले जा, इसकी रोशनी निकल रही है। कहा हुजूर मेरी कौम इतनी तोहम परस्त है, कहेगी कि इस्लाम कबूल किया तो बरस का निशान आ गया तो वो और बदजन होगी। फरमाया ये निशानी मुझे हाथ पे दे दे। हुजूर ने हाथ पे हाथ लगाया तो हाथ रोशन हुआ। हाय हाय हाय। हमारे बुजुर्गों ने सूफिया फरमाते हैं किसी का रुमाल इस्तेमाल नहीं करें, वरना जिसका है और उसके दरमियान बुग़्ज़ पैदा हो सकता है। सूफिया का कौल है, हदीस में नहीं है। तो मेरे भाई मैं तो मोहब्बत बढ़ाने आया हूँ, ऐसा जुल्म ना करो। मोहब्बत में आप दे रहे हो लेकिन मैं तो चाहते बढ़ाना। हुजूर ने फरमाया जिससे से मोहब्बत करोगे क़यामत में उसके साथ रहो। इन उलमा और सैयदों से मोहब्बत क्यों ना कर लूं कि अपना भी बेड़ा पार हो जाए। हाँ, तो निशानी दे दी हाथ पे। अल्लाह अकबर। एक बात कहूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे बड़े खूबसूरत, लेकिन सबको हुस्न दिखाया, किसी को खूबसूरत बनाया नहीं है। हाय हाय। हाँ, ये मेरे नबी का मोजज़ा है। ऐसे खूबसूरत है हाथ मस कर दे तो उसे भी खूबसूरत कर दे, खूबसूरत बना भी देते। और तुफैल ही के हाथ पे वो निशानी देखकर हजरत अबू हुरैरा का जहन बन गया मुसलमान होने का। हजरत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए मुसलमान हुए। हज़रत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए। यहाँ भी एक बात खास सुन लो, आज हज़रत तुफैल का नाम कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा को पूरी दुनिया जानती है। मेरे भाई दीन का काम कर ले, किसी को सुधार ले, किसी को संवार ले। हो सकता है हमें कोई ना जाने, लेकिन हमारी कोशिश से जो संवर गया वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा हज़रत तुफैल की कोशिशों से उनका ज़हन बना। बहरहाल ये अलग उन्वान है। तो कुरान सुना करके तुफैल को मुसलमान बनाया। हज़रत उमर की बहन ने कुरान पढ़ा तो हज़रत उमर मुसलमान हुए। इस तरह कुरान ने, बल्कि मेरे आका ने बहुत प्यारी बात हो, हाय है, हर बात प्यारी। फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ। आका फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ और कुरान की बरकत से मदीना फतेह हुआ।
قرآن سے مدینہ فتح ہوا، مکہ تلوار سے، حالانکہ تلوار چلی نہیں لیکن بہرحال تلوار کا خوف تھا ان لوگوں کو، اللہ اکبر فرماتے ہیں، لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ پتا چلا قرآن فاتح ہے، تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے۔ قرآن کے قریب کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ، لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پکڑ لو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہیں، حسین ہر جگہ ہیں، حسین نگر نگر ہے، حسین ڈگر ڈگر ہے، حسین زبان زبان ہے، حسین دل دل ہے، تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے حسین نے تو بعد شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے، لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے۔ اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، فرمایا جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا، قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا۔ اہل بیت کا دامن پکڑو، اہل بیت کا، لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، ایمان لگتی گئی، اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دوں، ہاں اچھی طرح خیال رکھنا، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے، اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے۔ اس لیے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو، کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے، یہاں خود پیٹ رہے ہیں وہاں فرشتے پیٹیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے، اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے۔ لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو، صحابہ اہل بیت سے محبت کرو۔ میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں اکیلا ہوں، ان سے کسی سے نہیں پوچھنا، میں ذمہ دار ہوں۔ یہ بات یاد رکھ، اہل بیت سے خوب محبت کرو، ڈٹ کے کرو، بہت ٹوٹ کے کرو، بہت شدت سے کرو، محبت خوب کرو، لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی بال کے نوک کے کروڑویں درجے کے برابر بھی بے ادبی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے۔ اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، تو کیسے اس کا ادب کرتے ہو؟ جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا ادب، اور جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بے ادبی نہیں۔ اور ہم تو عشق کے بندے ہیں، اسی لیے تو بدنام ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمارے امام کا فرمان ہے، کوئی گنبد خضرا دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کہ نہیں چومتا؟ سنی جو کعبہ دیکھ لے اس کی آنکھیں چومتے ہو، اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں۔ اس لیے بے ادبی نہیں کرنا، آپ کو میری طرف سے گزارے، ورنہ لعنت پڑے گی، لعنت۔ صحابہ کے گستاخ کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں ہونا، ادب کرنا۔ کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں۔ ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے، بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوی عالمگیری میں 500 ہندوستان کے علماء کا فتویٰ اہل عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، کہ جس نے نبی کی نالین کی بے ادبی کر کے نالین مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا، وہ کافر ہو گیا۔ جب اونٹ کا چمڑا نبی کے تلووں سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے، تو رسول اللہ کے اصحاب پاک، اس لیے تھوڑا خیال کرو، اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں،
ذکر اہل بیت ہوتا ہے رابضی ہو گیا ہوگا، ذکر اہل بیت رابضی بنائے گا؟ افراط اور تفریط مت کرو، صحابہ کی محبت میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اہل بیت کے فضائل میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل بیت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے، نعرے حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ میں نے کہا عقل سے کام لو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدعتیں ابھرنے لگی، بدعتیں رواج پانے لگی اور اسلام میں غدار گھسنے لگے، اسلام کے غدار، اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے، تو ہم وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو، تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کرنے لگتے، علی کا ذکر کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے، اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے غدار ہے۔ ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ، نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر، نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار، اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا، تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے۔ ہاں، اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ۔ آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ، اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے۔ کیا ملنا ہے؟ ہاں، امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنا ہے؟ تیمور لنگ نام سنا ہے؟ ہاں، تیمور لنگ اچھے بھی کیے برے، بادشاہوں کا حال یہی تھا، اچھے بھی کرتے تھے برے، کسی بادشاہ کی تائید نہیں کر سکتے، جیسے ہم سیاسی لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے نا، ویسے ان کی بھی کوئی اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں، ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے عمل کا وہ ذمہ دار۔ ہاں، تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا، اس لیے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں، بہت بڑھایا چڑھایا نہ کرے بادشاہوں کو، ہاں بادشاہوں کو بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں، احتیاط سے، اچھا بھی کیا برا بھی کیا، سب نے الا ماشاءاللہ، چند ہے انگلیوں پہ گنو گے بس اتنے۔ تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے، اور دوست تو آدمی کو زیادہ جانتا ہے۔ تیمور کا انتقال ہو گیا، تیمور لنگ کا نہیں، توجہ شاید آپ کی، سردی، ہاں سردی غالب نہ آ جائے، کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم، جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے، تقدیر بدلتا ہے، اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی بتائیں؟ خون رسول ہے نا، خون رسول ہے، اور نبی کے خمیر سے بنے ہیں، آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے ہیں، لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے، ہاں نبی کے خمیر سے آل رسول، بے دم یہی تو پانچ ہے، ہاں ان کی مکمل تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خون رسول، خمیر رسول ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پار ہائے صوف، اگر اردو جانتے ہو یوپی والے تو اللہ کی قسم توجہ کریں، بڑے مشاعرے سنے ہوگے، پار ہائے صحف گنچہائے قدس، جو کہے نا کہ اہل بیت کا ذکر لفظی بناتا ہے ان سے کہنا اس کا مطلب بتا، ہاں بارہائے صوف غنچائے قدس، اور یہاں ان کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں سنی ذکر اہل بیت نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ امام اہل سنت کا کلام ہے، اور سنی جس طرح کھل کھل کے کرتا ہے اس کسی کے باپ میں کیا ہمت ہے کرنے کی،
سینہ پیٹنے والوں کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے یہ 2 مصرے ایک طرف. لیکن ہم غلو نہیں کرتے. پارہائے صحف، میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ کرتا اور خوب کرتا کیونکہ طالب علم ہوں. پارہائے صحف، علماء سے رجوع کرنا نا تاکہ آپ آئے جائیں بھی تو ان کے پاس. پارہائے صحف، گنجہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی. پھر اس میں جان احمد کی. جان احمد سے مراد رسول اللہ کی جان. اس پر تو بولوں گا ضرور. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ رسول جو سب کی جانوں کی راحت ہے. میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد کو کہا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. کون کہتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت والے اہل بیت بیان نہیں کرتے؟ اعلی حضرت نے کہا نا جان احمد کی راحت. جان احمد کی راحت. کیا بات ہے میرے امام تیری. طوطی اصفہاں سن کلام رضا بے زباں بے زباں بے زباں. اے رضا جانے الا دل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغے مدینہ تیرا کہنا کیا. ہم نے کہا فضائل اہل بیت اور صحابہ بیان کرنے کے لیے ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے ہمارے لیے فتاوی رضویہ فقہی مسائل اور حدیث میں رہنمائی کرتا ہے وہی فتاوی رضویہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی رہنمائی کرتا ہے. لیکن کوئی پڑھے عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے بھائی. بس اتنا کہہ دوں ایک بات آپ کو کہوں. جب کوئی بات نہیں بنتی بیان کرنے میں تو آدمی کا آخری جملہ کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے آخری جملہ بتائے کیا بولتا ہے؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کیا بولتے نہیں پتا. ہمارے مہاراشٹر میں بولتے ہیں کھانا کیسا بنا. کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا بات ہے یار. مطلب ساری لغت ختم ہے. یہ لوگ بھی کہہ رہے کیا بات. بھائی جب بات مکمل بیان نہیں ہو سکتی اور آدمی تھک جاتا ہے تو سب کچھ بولنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کیا کھانا کیسا بنا. کیا بات ہے. میرا بچہ کیسا لگا. ارے کیا بات ہے. بچی دیکھنے گئے تھے رشتے کے لیے کیسی لگی. کیا بات. تاج محل دیکھا کیسا لگا. کیا بات ہے. ایک سوات علوم و فنون کا ماہر مجدد پانی پہ قلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے. مٹی پہ قلم اٹھاتا ہے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتا ہے. فلکیات کی بات کرتا ہے تو علوم فلکیات کے ماہرین طفل مکتب نظر آتے ہیں. اور جب ہدایت بخشش لکھتا ہے تو غالب اور اقبال کا فن حیرت سے اس عاشق کے قلم کو دیکھتا نظر آتا ہے. اور داغ دہلوی کہتے نظر آتے ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. لیکن وہ ہر چیز کی بال کی خال بیان کرنے والا فقیہ مجدد متکلم مفسر دائی مدبر مفکر صوفی اللہ اکبر اپنے زمانے
زمانے کا سرمد حسان الہند بلال ہند، یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، لیکن جب نبی کی اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کیا بات رضا. لوگ کہتے ہیں اتنا چلایا نہ کر مر جائے گا. میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جائے کہ ان کا ذکر زبان پر اور میری روح نکل جائے. کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا. میں نے کہا کس کی؟ تو کہتے اس چمنستان کرم کی. چمنستان کی نہیں، تمہاری عقل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلے جلسے تک سوچتے رہنا اہل بیت ہے کس چیز کا نام. کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی. ایک بات عرض کروں، یہ بات مکے میں کیوں گئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناسبی اگر کوئی اور شعر ہو تو کہتا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا کہ میرا ہی ہے. کیا بات رضا، اپنے نام کے ساتھ کہہ دیا میرا ہی ہے. بہت سے شعر اقبال کے آئے نا، اقبال کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بمصطفیٰ بارسا خیشرا کے دی. کچھ لوگ کہتے ہیں اقبال کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں اقبال نے اپنا نام نہیں لیا. امام احمد رضا بڑے دانا اور مدبر تھے، نام کے ساتھ بتایا یہ میرا ہی کلام ہے. اہل بیت کا سچا وفادار احمد رضا، اہل بیت کی چوکھٹ کا عظیم محافظ احمد رضا. ارے 14ویں صدی کے سید کی پالکی کو جو کاندھا دے، وہ 900 سال کے پہلے سید معین الدین چشتی کا کتنا وفادار ہوگا. وہ شاہ برکت اللہ کی چوکھٹ میں، شاہ برکت اللہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام بغداد کی گلیوں میں جاتے تو کچھ احترام سے چلتے نظر آتے اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پیرا تیرا. ڈائریکٹ غلام بھی نہیں کہتے، غوث پاک کا ڈائریکٹ غلام نہیں کہتے، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. جو سیدہ کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہو وہ سیدہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ حسنین کریمین کا کتنا احترام کرتا ہو. کہتے کیا بات رضا، میرے امام کس کی؟ اس چمنستان کرم کی. چمنستان نہیں، چمنستان کرم. کون سا چمنستان کرم؟ نبی کا چمنستان کرم. اب کرم کا چمنستان دیکھنے کے لیے کچھ دیکھنا بھی تو پڑے گا نا. توجہ کرے، کیا بات رضا، کیا بات رضا. میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو، یہ میری ہمت نہیں ہے، یہ تو آپ کے ایمان پہ چھوڑا ہے. کیا بات رضا، کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی کا کس کی کا سارا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. دستار بندی ہوگی، بیٹھے دستار بندی ہوگی، ابھی بیٹھے بھائی. بتایا نا